ریگولیٹ کرنا یا جس طرح سے یہ قدغنے لگاتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ان دس ایج از نیئر ٹو امپاسبل. ریزن یہ ہے کہ آپ پیکا کے تحت وہ اتھارٹی بھی بنا لیں اور فائر وال بھی اگر آپ لگا لیں جو چائنا یا سعودی عرب کے ماڈل سے یا ان کی مدد سے شاید آپ انسٹال کرنے جا رہے ہوں، گڈ انف. ڈیجیٹل ٹیررزم کو بھی آپ نے کوائن کر دیا، گڈ انف. پی ٹی آئی کو سب سے پہلے 9 مئی سے علیحدہ ہونا چاہیے تھا. جو پولیٹیکل ان کا فوٹے تھا، پولیٹیکل جو ان کا سٹینڈ تھا، دیٹ واز سفیشینٹ انف ٹو فائٹ ود دی سسٹم. اگر وہ دھاندلی الیکٹورل جو فراڈز ہوئے ان کے ساتھ مبینہ طور پر ان پہ، یا ان کی جو پکڑ دکڑ تھی، جو سمبل کا ایشو تھا، لیگل بیٹل تھی، اس پہ عوام کی توجہ ان کے ساتھ زیادہ تھی. یہ ایک سینسٹیو ایشو تھا، اس سے دور ہونا چاہیے تھا. اتنا کہہ کہ جو ملوث ہے اسے پھال، لیکن وہ نہیں کیا نا، یہ غلطی اور کر بھی نہیں رہے، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے. دوسرا جو بات میں اس کی ڈیجیٹل ٹیررزم کے اوپر بات کر رہا ہوں، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مالک صاحب ذکر کر رہے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کئی برس پہلے بات کرتے تھے کہ ہاؤ افیکٹو از ٹویٹر اینڈ ہاؤ پی ٹی آئی اینڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز آل اکراس دی ورلڈ آر یوزنگ اٹ، تو یہ ہمیں کہتے تھے کہ صاحب آپ کل کے بچے ہیں، آپ کو پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی کا علم نہیں ہے کہ خانہ باغ کی کانسٹیٹوئنسی میں کون سے ڈائنامکس ہوتے ہیں. یہ ابھی بھی اس انتخاب میں بھی نون لیگ کی کیمپین جو سب سے بڑی اور میسو ہوئی تھی، جو پورا فرنٹ پیج چھپا ہوا تھا، وہ اخبار کا تھا. اور ڈیجیٹل کے اوپر اب انہیں یاد آیا کہ ٹک ٹاک کیا ہوتی ہے. لیکن جو تھپڑ آپ کو بعد میں یاد آئے نا، اور بائی دی وے سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی، آنی بھی نہیں آ رہی کیونکہ یہ لیٹ ہیں اور ان کے پاس نیریٹو نہیں ہے. ایک میں نے اور کرنی ہے کہ یہ ڈیجیٹل اتھارٹی آ بھی گئی. فہد ایک چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں، پلیز مالک صاحب ایک بات. جی جامی نے ابھی ایک بات کی کہ پی ٹی آئی کو ایسے کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں کسی کو رگڑا لگاؤں تو پھر میں ہی یہ طے کروں کہ اس کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے. وہ نیلسن منڈیلا نے ایک باری کہا تھا کہ نیچر آف ریزسٹنس از ڈیسائیڈڈ بائی دا نیچر آف آپریشن. آپ جس طرح کی آپریشن کریں گے اس طرح کا ریاکشن آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھروں میں گھس جائیں اور گھر توڑیں، عورتوں کو ذلیل کریں، اور وہ آگے سے سمپلی ایک پریس سٹیٹمنٹ نکالیں یا وائٹ پیپر ایشو کریں، وہاں پہ ریزلٹس ڈیفرنٹ آئیں گے. ٹرانسگریسز دونوں طرف سے ہوئی ہیں. مئی 9 کی ٹریجڈی میرے نزدیک، میں بتاتا ہوں مجھے مئی 9 کا سب سے زیادہ غصہ کیا ہے. مجھے شہداء کی بے حرمتی کا غصہ ہے. مجھے یہ انسٹالیشنز کے حملے غلط ہیں بیکاز ریاست کے سمبلز نہیں آپ اٹیک کر سکتے. لیکن مجھے I'll be very honest on air، میرے جو دل کو دکھ ہوتا ہے وہ شہداء، because میں نے بہت شوز بھی کیے ہیں شہداء کی فیملیز کے ساتھ. So I know that pain. میری فیملی کے اندر بھی ہیں لوگ جنہوں نے شہادتیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. So it's a very very tragic thing. ان کی آپ عزت میں کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آج ہم اتنی بات سنتے ہیں جناح ہاؤس کی بھی. اٹ از اے کرائم کہ کور کمانڈر ہے. مجھے آپ بتائیں آنیسٹلی کتنے لوگوں کو ویسے پتا تھا کہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے لاہور کا وہ جناح صاحب کی ملکیت تھا؟ جناح ہاؤس نام تھا. ہاؤ مینی پیپل نیو؟ کیا وہ میوزیم تھا؟ اس کو ویسے میوزیم ہونا چاہیے تھا. مالک صاحب یہ پبلک ڈومین کا ایشو نہیں تھا. کور کمانڈر ہاؤس از ناٹ اے پبلک ڈومین. اس کو دوسری طرف نہیں، یہ کوئی لاہور میوزیم تھوڑی ہے جس کا لوگوں کو علم ہو. قائد اعظم شوڈ بی. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. دیکھیں میں نہیں چاہتا میری بات مس انڈرسٹوڈ ہو. میں بڑی کلیئر کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہوا غلط ہوا، لیکن کہ جن لوگوں نے کیا ان کو سزائیں ملنی چاہیے. لیکن اس کے جواب میں بھی ہمیں بہت اوور ریاکشن نظر آیا.